6 مشہور کتابیں ہیں جسے صحائح ستہ کہتے ہیں۔ عمومی طور پر جب ہم اپنے مسائل کو حدیث میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ 6 کتابیں ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے بخاری شریف، دوسرا نمبر ہے مسلم شریف، اور اس کے بعد 4 کتابیں اور ہیں، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے اور سنن ابو داؤد ہے۔ بخاری شریف یہ بہت عظیم کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچ لے کہ بخاری کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو یہ غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ترمذی میں ہو، چاہے وہ نسائی میں ہو، چاہے وہ ابن ماجہ میں ہو یا پھر امام مسلم میں ہو۔ تو یہ ذہن میں جو تصویر ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی آپ اگر کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا بخاری میں ہونا چاہیے، اگر بخاری میں نہیں تو ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو بلا وجہ کی بے علمی کی باتیں ہیں۔ یہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، لیکن انہوں نے خود بخاری میں جو حدیثیں درج کی ہیں اگر ریپیٹیشن کو ہٹا دیں، جو بار بار حدیثیں آ رہی اس کو ہٹا دیں، تو بخاری میں 3,000 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں، 2 جلدیں حدیث کی کتاب کی، اور اس میں صرف اور صرف 3,000 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بخاری میں ہی ساری حدیثیں صحیح ہیں تو امام بخاری کو جو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں وہ سب کہاں رکھیے گا؟ تو یہ میں آج کل کے اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی اگر موقع ملے اور واقعی حدیث سے محبت رکھتے ہیں تو علم حدیث کی طرف ذرا سا توجہ کریں گے، علم حدیث کو پڑھیں گے۔ پھر حدیث میں درجات ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے صحیح حدیث، ایک ہوتی ہے حسن حدیث، اور ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، اور ایک چوتھی قسم ہے جس کو حدیث کہنا نہیں چاہیے، موضوع حدیث۔ یہی وہ حدیث ہے موضوع حدیث جو جھوٹی روایت ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اس حدیث کو منسوخ کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ اس کو حدیث کے کیٹیگری میں رکھنا بھی درست نہیں۔ تو حدیث کی من جملہ 3 قسمیں ہوں گی، صحیح حدیث، حسن حدیث اور ضعیف حدیث، اور یہ تینوں حدیث کہلاتی ہیں اور ان تینوں حدیث پر دین کا مدار ہوتا ہے۔ ایک مجاز جو بنا دیا گیا ہے کہ جی ضعیف حدیث جو ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ مجاز بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ نہایت ہی بدترین کوشش ہے۔ یہ حدیث ضعیف بھی حدیث ہے، اس کی سند میں تھوڑی سی کمی رہتی ہے، لیکن ہے وہ حدیث، جھوٹی روایت نہیں ہے، وہ صحیح روایت ہے، اس کی سند میں تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ اب سند کیا ہے انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی۔ تو ہم جب دین کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے، دین کے حوالے سے جب ہم دلیل ڈھونڈیں گے تو یہ 3 قسم کی حدیثوں کے ارد گرد ہم گھومیں گے۔ سب سے اعلیٰ مقام ہوگا حدیث صحیح کا، اس سے تھوڑے کم درجے کی حدیث ہوتی ہے حدیث حسن، اور تیسرے درجے کی جو حدیث ہے حدیث ضعیف۔ حدیث ضعیف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث ضعیف ہے اور اسی بیان کی حدیث دوسری آ جا رہی ہے اور وہ بھی ضعیف ہے تو چند ضعیف حدیثیں مل کر کے یہ حسن بن جاتی ہیں۔ حدیث ضعیف سے کسی چیز کی عظمت ثابت کی جا سکتی ہے، حدیث ضعیف سے کسی چیز کی فضیلت ثابت کی جا سکتی ہے، حدیث ضعیف سے جواز کا پہلو نکالا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عمل ہے کوئی کر رہا ہے اور اس میں اگر حدیث ضعیف ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر موضوع حدیث ہے تو موضوع حدیث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، موضوع حدیث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارے نوجوان جو آج ہر پہلو پر جو ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، ہر معاملے میں اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے حدیث کی جو بنیادی قسمیں ہیں اس کو سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ان اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہت سادہ دین ہے ہمارا، بہت خوبصورت دین ہے ہمارا، جس دین میں سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے، اس دین کو اختلافات کی جگہ نہیں بنانی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ دین تو وہ ہے کہ جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، 2 روٹھے ہوئے کو منا دیتا ہے۔ اس دین کا سہارا لے کر کے اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں، اس دین کا سہارا لے کر کے اگر ہم بھائی بھائی میں لڑائی پیدا کر دے رہے ہیں تو کتنے شرم کی بات ہے۔ تو اختلافات میرے خیال سے 2 ہی وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو علم کی کمی سے ہوتی ہے اور دوسری ہٹ دھرمی سے ہوتی ہے۔ جہاں ہٹ دھرمی آئے گی وہاں اختلاف ہوگا، جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔
ہٹ دھرمی کو ویسے بھی چھوڑ دینا چاہیے اور لا علمی کو علم حاصل کر کے دور کرنا چاہیے.